بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، اس وقت میں مخاطب ہوں ان لوگوں سے جو مرزا جیلمی دجال کی وکالت کر رہے ہیں یا اس کا دفاع کر رہے ہیں یا اس کی بات کو صحیح ثابت کرنے کی معاذ اللہ کوشش کر رہے ہیں۔ میں ان سے یہ بات کرنا چاہوں گا، مرزاز فالوز کیئر اباؤٹ یور ہیئر آفٹر، ڈونٹ پروٹیکٹ یور بابا۔ یہ مسئلہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا آپ اس کو سمجھ رہے ہیں۔ آپ اپنی جہالت کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے یا آپ علماء کی مخالفت کی وجہ سے اس مسئلے کو اتنا سمپل لے رہے ہیں۔ یہ اتنا سمپل نہیں ہے۔ یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، میرے محبوب علیہ السلام کی رسپیکٹ اور آنر کا مسئلہ ہے، اس محبوب کی شان کا مسئلہ ہے کہ جن کے بارے میں خداوند قدوس قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، کہ اے ایمان والو، جب میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہو تو تم رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو، کیونکہ رائنا لفظ کی مشابہت تھی ایک ایسے لفظ کے ساتھ کہ جس کے اندر گستاخی تھی۔ اس کو یہود رائنا تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھتے تھے، جس کا مطلب معاذ اللہ گستاخی پر مبنی تھا۔ اللہ پاک نے اس سے منع فرما دیا۔ یاد رکھیں، اس کا فری سٹائل اس کو برباد کر گیا۔ جو اس نے نبوت کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، الوہیت کے بارے میں اور صحابیت کے بارے میں اور ولایت کے بارے میں اتنا فری سٹائل رکھا، اس کی وجہ سے یہ بدبخت اپنے ہی لفظوں کے پھندے میں پھنس چکا ہے، جس کا نکلنا بہت مشکل ہے۔ میں آپ حضرات کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس مسئلے کو اتنا ایزی نہ لیں اور آپ اس کا دفاع نہ کریں، ورنہ لٹ جائیں گے، آپ برباد ہو جائیں گے، ایمان ختم ہو جائے گا، ایمان کی دھجیاں اٹھ جائیں گی۔ یہ شخص پہلے بھی بڑے فری سٹائل سے بات کرتا تھا۔ قرآن کہتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم میرے محبوب کو اس طرح نہ پکارو جس طرح ایک دوسرے کو آپس میں پکارتے ہو۔ اس نے چھوکرا لفظ بول کر معاذ اللہ یہ بہت بڑی جسارت کی، جس پر اس نے اس وقت بھی ڈیفینڈ کیا اپنے آپ کو۔ اور پھر وہ بارگاہ تو ایسی بارگاہ ہے، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی، کہ اگر اپنی زبانوں کو مشک و عنبر کے ساتھ ہزار مرتبہ بھی دھویا جائے اور پھر نبی علیہ السلام کا نام لیا جائے، پھر بھی یہ گستاخی شمار ہوگا۔ کیوں؟ کہ وہ بہت بڑے ہیں، وہ بہت بڑے ہیں، وہ بہت بڑے ہیں۔ یاد رکھیں، اس شخص نے جو لفظ بولا، ہم وہ ویڈیوز نہیں چلانا چاہتے، ہم صرف آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب عیسائیت کی طرف سے یہ بات کر رہا تھا تو اس بات کو کسی اور طریقے سے بھی تو بیان کیا جا سکتا تھا کہ عیسائی میرے نبی علیہ السلام کو مانتے نہیں ہیں، عیسائی میرے نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے، عیسائی میرے نبی علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، عیسائی ان کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہزار قسم کے الفاظ ہیں کہ جس کے لحاظ سے وہ بیان کر رہا تھا، اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے کئی قسم کے الفاظ بولے جا سکتے تھے، لیکن اس نے وہ بہت بڑا لفظ بولا۔ اور پھر جب اس کی وضاحت دینے پہ آیا تو وہ عذر گناہ بدتر از گناہ، اس نے اس کے اندر جو الفاظ بولے، جو باتیں کی ہیں، وہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں۔ نبوت کے لحاظ سے یہ باتیں نبوت کے خلاف اور نبوت کی شان کو گھٹانے کے لیے ہیں۔ اور یاد رکھیں، یہ شخص صرف نبوت کے لحاظ سے ہی گستاخیاں نہیں کرتا، یہ صحابیت کے لحاظ سے بھی گستاخیاں کرتا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارا ماموں کہہ کے پکارنا، ساری زندگی اس کی گزر گئی، اس بات پہ اس نے بات کی ہے۔ کیا مجبوری ہے ہماری؟ ہم صرف نسبت رسول کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے، صرف صحابیت رسول کی وجہ سے۔ اور پھر مشاجرات صحابہ کے بارے میں اگر یہ رویہ رکھا ہوا تھا اس نے، تو پھر کس کو بچائیں گے؟ پھر دیکھو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں پھر جو اس کا نظریہ، حضرت زبیر کے بارے میں جو نظریہ، تو یاد رکھیں یہ ہمارے بزرگوں نے حدیں مقرر کی ہیں، اور ان حدوں میں رہ کے بندہ اپنی ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اس کے فری سٹائل نے صحابیت کی بھی گستاخی کی ہے، اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ترمذی کے اندر حدیث نمبر 3862 ہے۔ محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ فی صحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا،
لا تتخذوا غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنانا، فمن احبہم فبحبی احبہم، وہ جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ معنی یہ بنتا ہے، اور پھر آگے ومن آذاہم فقد آذانی، جو انہیں تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا، اور جو مجھے تکلیف دے گا فقد آذى اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کو تکلیف دے گا۔ اور اس حدیث کے آخری لفظ پتہ کیا ہیں؟ میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں جو اس کے پیچھے لگ کے اپنا ایمان برباد کر رہے ہو، فیوشک ان یاخذہ، اگر کوئی صحابہ کے بارے میں ہلکے الفاظ بولے گا تو ان قریب اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لے گا۔ میرا یہ نظریہ ہے کہ رسالت کی گستاخی کی وجہ سے بھی یہ برباد ہو رہا ہے، صحابیت کی گستاخی کی وجہ سے یہ پکڑا جا رہا ہے، اور آخرت میں تو اس نے پکڑا ہی جانا ہے۔ اور پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث نمبر 3866 ہے، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، سرکار نے فرمایا جب تم دیکھو کہ کوئی میرے صحابہ کے بارے میں گالیاں ان کو دے رہا ہے، ہلکے لفظ بول رہا ہے، تو کہا کرو کہ اللہ کی لعنت ہو اس کے تمہارے شر پر۔ تو یہ شخص جس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یاد نہیں تھیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث نمبر 3470، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا۔ تم میں سے اگر کوئی شخص اور پہاڑ جتنا بھی کوئی سونا صدقہ کر دے تو وہ میرے صحابہ کے ایک مد یا اس کے نصف تک بھی نہیں پہنچ سکتا، اتنا اللہ پاک نے میرے صحابہ کو مقام عطا فرمایا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ طبرانی کے اندر حدیث ہے، اذا ذکر صحابی فامسکو، اگر میرے صحابہ کا ذکر ہو تو خاموشی اختیار کیا کرو، اور اگر رک جایا کرو، معنی یہ بنتا ہے رک جایا کرو، ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کرو۔ نجوم کا ذکر ہو تو رک جایا کرو، اور اگر تقدیر کی بات ہو رہی ہو تو خاموش رہا کرو، اپنی تمکٹوئیاں اور اپنے نظریات بیان نہ کرو، کیونکہ یہ ایسے چیپٹرز ہیں اگر ان کو کھولو گے تو تم نیچے دھنستے ہی چلے جاؤ گے اور بربادی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اور یاد رکھیں، یہ شخص صحابیت کا ہی منکر نہیں یا صحابیت کا ہی گستاخ نہیں، یہ ولایت کا بھی گستاخ ہے۔ یاد رکھیں، بخاری کی حدیث نمبر 6502 ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو میرے کسی ایک ولی کی، اللہ فرماتا ہے، میرے ایک ولی کی مخالفت کرے گا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اس نے کتنے ولیوں کی مخالفت کی، بابے کہہ کے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ٹھنڈے دماغ سے سوچ کے بتائیں کہ جب سے اس کا یہ فری سٹائل آپ نے سنا، آپ کسی بھی ولی کی عزت کرتے ہو؟ نہیں کرتے ہو۔ جن کے بارے میں آپ عجیب قسم کے لفظ بولتے ہو، جو اس کے اسٹوڈنٹس اپنے آپ کو کہہ کے آج اس کے ساتھ محبتوں کا اظہار کر رہے ہو، تمہارا بھی کتنا فری سٹائل ہو گیا ہے۔ اور جن لوگوں کے بارے میں تم بات کرتے ہو ان کو اللہ پاک نے کس طریقے سے جوڑ کے رکھا ہے۔ اب میرا سوال ہے، حضرت انس بن مالک محدث ہیں، ان کے شاگرد ہیں حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام شافعی کے شاگرد ہیں حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت امام مسلم یہ ان کے شاگرد ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان لوگوں کو اللہ پاک نے کیسے جوڑ دیا؟ اب فقہ کو بیان کرنے والے ایک طرف ہیں اور دوسری طرف محدثین ہیں، لیکن آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور اسی جگہ پر وہ لوگ جو اہل تصوف ہیں وہ بھی جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شاگرد حضرت علقمہ ہیں، حضرت علقمہ کے شاگرد حضرت ابراہیم نخعی ہیں، حضرت ابراہیم نخعی کے شاگرد حضرت حماد ہیں، اور حضرت حماد کے شاگرد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہی ایک عظیم ہستی آ کے بیٹھتے ہیں، حضرت داؤد طائی، جو اہل تصوف میں سے ہیں، وہ ان سے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگ ایسے جڑے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں جب آپ بات کریں گے تو ایک جماعت کی گستاخی سے دوسری جماعت کی بھی گستاخی ہو رہی ہے، اور آپ کو مرزا نے صرف یہی سکھایا ہے کہ سب بابوں کی تم گستاخی کرو۔ آپ اولیاء کو برا کہتے کہتے آج اپنے اس بابے کو نہیں بچا پا رہے جس نے بہت بڑے الفاظ بولے ہیں، ہم ان کو دہرا بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہمیں آپ لوگوں کا ایمان اور آپ لوگوں کی آخرت ہمیں عزیز ہے کہ کاش کہ آپ آگ سے بچ جاؤ، آپ بربادی سے بچ جاؤ، آپ جہنم سے بچ جاؤ، اور آپ محبوب علیہ السلام کی گستاخی، صحابہ کی گستاخی اور اولیاء کی گستاخی سے بچ جاؤ۔ اور جو لوگ وہ جو الزام لگاتا ہے،
خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، چشتی رسول اللہ کا عقیدہ رکھنے والا شخص ہمارے نزدیک مسلمان نہیں ہے۔ جو اس کے الزام ہیں ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقائق سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔